مارچز کی اور بلاول بھٹو نے ایک مارچ کی 3 دفعہ، اور ہاں مریم نے بھی ایک مارچ کی تھی جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی، پہنچی نہیں اسلام آباد. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کورونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے. تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی. ہم نے مارچ جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا، ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن. میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ 25 کی رات کو، اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف. تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے کہ انتشار نہ ہو اور مشکل ہو، میں نے اس کو کال آف کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذاق بھی اڑایا، ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا. اب ہوتا کیا ہے، پہلے ایک بیرونی سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں. 25 کروڑ روپیہ دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر نیلام گھر بنا ہوتا ہے، الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی، ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں. اس کے بعد ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں، گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں، بائی الیکشن جیتے ہیں جولائی کا، اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. میرے اوپر کوئی 24 ایف آئی آرز کٹ چکی ہے، دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے. 2 دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے، پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی. ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، پاکستان کی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے. جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑبے میں، اس کے اوپر تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ایاز امیر کو ہیوملیٹ کیا، جس طرح انہوں نے سمیع ابراہیم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. صابر شاکر ملک سے باہر بھاگ گیا. اور جو سب سے تکلیف دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے، کہ اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کی ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی. میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو، میں مانوں کہ ایک اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، چلیں وہ کوئی ملک کا غدار ہو، اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو، کوئی کرمنل ہو. ایک ارشد شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. سب جانتے ہیں کہ وہ محب وطن پاکستانی تھا، سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں 2 شہادتیں تھیں. وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس کو دھمکیاں ملی، اس کے اوپر اس کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقف سے ہٹ جائے، رائے حق سے. تو جو اس سے کیا انہوں نے، پہلے ملک سے باہر اور میں نے اس کو ایڈوائز کیا 2 دفعہ، میں نے اس کو کہا، دوسری دفعہ گیا واپس ملک چھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں. تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو، اور چور جس طرح مسلط ہوئے ہیں، چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائیں بیرونی سازش کے تحت. اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلند کرو تو 25 مئی پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر، ہمارے اوپر، ہمیں جو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد صحافیوں کے منہ بند کر دیں، ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائیں. ARY کو بند کر دیا، وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سخت